بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ قطر افغانستان میں ہمارے مفادات دیکھے گا، امریکی وزیر خارجہ۔ بھارتی آرمی کی گاڑی پر حملے میں کرنل سمیت 6 افراد مارے گئے۔ کابل کا تاریخی آریانہ سینما بند مگر ملازمین روزانہ کام پر آتے ہیں۔ کاربن کا اخراج کم نہ کرنے تک تمام وعدے غیر مخلصانہ ہیں، اقوام متحدہ۔ ساہیوال میں فریج پھٹنے سے ایک شخص مارا گیا۔ دہلی میں اسموگ کی صورتحال بدتر، ہنگامی اقدامات کی ہدایت۔ محمد رضوان کو ہاسپٹل لایا گیا تو ہارٹ اٹیک کا خدشہ تھا، ڈاکٹرز۔ ایک پودے پر 5 اقسام کے پھل اگانے کا عالمی ریکارڈ۔ چاند کی آکسیجن تمام انسانوں کے لیے 1,00,000 سال تک کافی ہوگی، تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ نے طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان میں اپنا سفارتخانہ بند کر دیا تھا اور اب اس نے اپنے شہریوں کو معاونت فراہم کرنے کے لیے قطر کے ذریعے افغانستان میں انٹرسٹ سیکشن قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اپنے قطری ہم منصب کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ قطر میں امریکہ کی بڑی فوجی بیس ہے جس نے افغانستان سے امریکیوں کے انخلاء میں اہم کردار ادا کیا۔ قطر کے ذریعے تقریباً 60,000 مغربی ممالک کے شہریوں اور مغرب کے اتحادی افغانوں کا انخلاء ہوا۔ قطر نے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا، جس کے بعد امریکہ نے انخلاء کا فیصلہ کیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ طالبان لوگوں کو ملک چھوڑنے کی اجازت دے کر اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں، تاہم امریکہ نے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے یا کابل میں سفارتخانہ کھولنے سے ابھی انکار کیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہے طالبان خواتین کو حقوق دیتے ہیں کہ نہیں۔ انڈین ریاست منی پور میں آسام کے کمانڈنگ آفیسر گاڑی پر حملے میں اہلیہ، بیٹے اور 3 فوجی اہلکاروں سمیت مارے گئے۔ کمانڈنگ آفیسر اہل خانہ سمیت اپنی گاڑی میں جا رہے تھے کہ اچانک گھات لگائے مسلح افراد نے قافلے پر حملہ کر دیا، تاحال کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اس علاقے میں دوستو علیحدگی پسند جماعت پیپلز لبریشن ایسے حملوں میں ملوث رہی ہے۔ بھارتی آرمی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کمانڈنگ آفیسر اہل خانہ سمیت اپنی گاڑی میں جا رہے تھے کہ جبکہ ان کی حفاظت کے لیے ایک فوجی گاڑی بھی ہمراہ تھی، جن میں 3 سیکیورٹی اہلکار موجود تھے۔ دوستو یاد رہے کہ بھارت کی شمالی ریاستوں میں کئی علیحدگی پسند جماعتیں متحرک ہیں جن کے ساتھ سیکیورٹی اداروں کی جھڑپیں معمول کی بات ہے، اور مودی سرکار کے اقتدار میں آنے کے بعد سے سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف ہریانہ میں ہندو گروپوں نے کھلی جگہوں پر مسلمانوں کی نماز رکوا دی۔ گڑگاؤں میں مسلمانوں کو نماز سے روکنے کے لیے ہندو گروپس نے سیکٹر A12 میں واقع ایک جگہ پر قبضہ کر لیا۔ مظاہرین صبح جمع ہوئے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ یہاں والی بال کورٹ بنا رہے ہیں، حالانکہ وہ مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی سے روک رہے تھے۔ دائیں بازو کے گروپوں نے وہاں نماز کی جگہ پر گوبر پھیلا دیا۔ مسلم تنظیمیں جنہیں پچھلے کئی ہفتوں سے اس جگہ اور دیگر مقامات پر احتجاج اور دھمکیوں کا سامنا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب اس مقام پر نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کی نماز کی جگہوں پر یہ کہتے ہوئے حملہ کیا کہ یہ عوامی مقامات ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ گڑگاؤں کا سیکٹر 12A ان 29 جگہوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں 2018 میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ہوئے ایک معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ مسلمانوں کی نماز کے لیے مختص ہے۔ گزشتہ ہفتے پولیس نے سیکٹر 12A میں احتجاج کرنے والے 30 افراد کو اپنی تحویل میں بھی لیا تھا جو جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے، اور انہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر درج تھا کہ کھلے مقامات پر نماز کو روکیں۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں 1960 کی دہائی میں قائم ہونے والا تاریخی آریانہ سینما برسوں سے شہریوں کو تفریح فراہم کر رہا ہے، اور اس دوران ملک میں ہونے والی لڑائیوں، امیدوں اور ثقافتی تبدیلیوں کا بھی مرکز رہا ہے۔ لیکن اب اس تاریخی عمارت کو نہ صرف تالا لگا ہوا ہے بلکہ بالی ووڈ، ہالی ووڈ اور افغان فلموں کے پوسٹرز جو کبھی اس کی دیواروں پر تھے وہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ طالبان نے آریانہ سمیت دیگر سینما گھروں کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے فیصلہ کریں گے کہ افغانستان میں فلمیں دیکھنے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں۔ اس سرکاری سینما کے تمام 20 ملازمین روزانہ کام پر آتے ہیں اور باقاعدگی سے اس امید میں اپنی حاضری لگاتے ہیں کہ شاید انہیں حکومت کی جانب سے تنخواہ مل جائے۔ لیکن آریانہ سینما کی ڈائریکٹر اسیتا فردوس کو خاتون ہونے کے ناطے اس عمارت میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ طالبان نے حکومت میں آتے ہی خواتین ملازمین کے دفتروں میں آنے پر پابندی عائد کر دی تھی تاکہ مرد اور خواتین آپس میں میل جول نہ رکھ سکیں۔ سینما کی عمارت میں ہی رہنے والے عبدالفاتح اب بھی اپنے سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی باقاعدگی سے نبھاتے ہیں۔ کابل کی ایک خاتون رہائشی نے اپنے اچھے وقتوں کی یادیں تازہ کرتے ہوئے بتایا کہ سینما میں جانا ان کے لیے ایسا ہی تھا جیسے کچھ دیر کے لیے وہ کسی اور دنیا میں چلی گئی ہوں۔ سینما کے ہال جو کبھی شائقین کے کہکوں سے گونج رہے ہوتے تھے اب وہاں ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جب تک کہ حکومتیں تیل، گیس اور کوئلے کے منصوبوں میں کھربوں کی سرمایہ کاری کر رہی ہیں، کاربن کے اخراج میں کمی لانے سے متعلق تمام وعدے جھوٹے ہیں۔ مختلف ممالک کی جانب سے کیے جانے والے اعلانات حوصلہ افزا تو ہیں لیکن ناکافی ہیں۔ جب ایسے فیول کی صنعت کو کھربوں کی چھوٹ دی جا رہی ہو تو یہ وعدے جھوٹے لگتے ہیں۔ تقریباً 200 ممالک کے مابین 2 ہفتے تک جاری رہنے والے مذاکرات میں اہم ماحولیاتی مسائل کا حل ابھی تک نہیں نکالا جا سکا۔ تمام ممالک کو ماحولیاتی بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے تیزی سے کام کرنا ہوگا اور جذبہ دکھانا ہوگا۔ COP26 کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ پیرس ماحولیاتی معاہدے کے تحت طے ہونے والے ہدف کا حصول عالمی سطح پر ممکن بنایا جا سکے۔ ساہیوال کے شاداب ٹاؤن میں فریج پھٹنے سے گھر میں آتش زدگی کے نتیجے میں ایک شخص مارا گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت 60 سالہ منشا کے نام سے ہوئی ہے، جو نجی بینک میں ملازم تھا۔ دوستو، یہ فریج پھٹنے کا واقعہ میں نے زندگی میں پہلی بار سنا ہے۔ اس خبر کی تفصیل تو سامنے نہیں آئی، لیکن فریج کے پھٹنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق انڈیا میں ارد گرد کے علاقوں میں فصل کاٹنے کے بعد لگائی جانے والی آگ کی وجہ سے دہلی میں اسموگ کی مہلک تہ جمی ہوئی ہے۔ فیڈرل پولوشن بورڈ کے مطابق اسموگ کی وجہ سے حد نظر کم ہو گیا ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس 470 پر آ گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسموگ صحت مند لوگوں کو متاثر کرے گی اور پہلے سے بیمار افراد کو اور زیادہ متاثر کرے گی۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران فضائی آلودگی بہت زیادہ ہوگی اور ریاستوں کو ہنگامی اقدامات کرنے کا کہہ دیا گیا ہے، جس میں سکولوں اور تعمیرات کو بند کرنا شامل ہے۔ حکومتی اور نجی دفاتر پرائیویٹ گاڑیوں کا استعمال 30% کم کریں اور شہریوں سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کم سے کم گھروں سے باہر نکلیں۔ دہلی کی فضا میں زہریلے عنصر PM2.5 کی اوسط 329 مائکرو گرام فی کیوبک میٹر ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے 60 مائکرو گرام فی کیوبک میٹر کو محفوظ قرار دیا گیا ہے۔ PM2.5 عنصر اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے پھیپھڑوں اور خون میں داخل ہو جاتا ہے اور سانس کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں کے کینسر کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ انڈین حکومت کی جانب سے فصلوں کو لگائی جانے والی آگ کو روکنے کے لیے اربوں روپے خرچ کیے گئے، لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ دہلی کو اسموگ، گاڑیوں کے دھوئیں، کوئلے کے پلانٹ اور فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دہلی ایک ڈراؤنا خواب بنتا جا رہا ہے۔
محمد رضوان کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ظہیر زین العابدین کا کہنا ہے کہ وکٹ کیپر بیٹسمین کو ہاسپٹل لایا گیا تو ہارٹ اٹیک کا خدشہ تھا۔ ان کے سینے میں شدید درد ناقابل برداشت تھا، لہذا فوری طور پر یہ چیک کیا گیا کہ کہیں یہ ہارٹ تو نہیں، دراصل گلے میں انفیکشن کی وجہ سے ان کی سانس اور کھانے کی نالیاں سکڑ گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ایمرجنسی میں موجود میڈیکل ٹیم نے دواؤں کے ذریعے سینے کا درد کم کیا، پھر انہیں آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر کے مطابق محمد رضوان دوران علاج یہی کہتے رہے کہ انہیں ٹیم کے پاس واپس جانا ہے، میچ کھیلنا ہے۔ میچ سے ایک رات پہلے رضوان ہاسپٹل میں تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ عام طور پر اس طرح کی حالت میں مریض کو ٹھیک ہونے میں 5 سے 7 روز لگتے ہیں، لیکن رضوان کی حالت میں غیر معمولی طور پر بہت جلدی بہتری آئی۔ عراقی نژاد آسٹریلوی شہری حسام صراف نے ذاتی باغیچے میں ایک ہی پودے پر 5 مختلف اقسام کے پھل اگا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا، جسے گنیز ورلڈ ریکارڈ نے حال ہی میں تسلیم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ باغبانی کا شوق انہیں اپنے بزرگوں سے ورثے میں ملا ہے اور وہ بچپن میں کئی مہینوں تک اپنے دادا کے باغ میں ان کا ہاتھ بٹانے اور باغبانی سیکھنے میں گزارتے تھے۔ وہ باغبانی میں کچھ الگ کرنا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے ایک پودے پر مختلف پھل اگانے کی کوشش شروع کر دی۔ طویل محنت کے بعد آخرکار حسام کو کامیابی حاصل ہوگی اور وہ ایک ہی پودے پر آڑو، الوچے، خوبانی، بادام اور چیری اگانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک درخت پر کئی اقسام کے پھل اگا کر وہ نئی نسل کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہونے کے باوجود ہم آپس میں مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ ایک آسٹریلوی سائنسدان نے اپنے مضمون میں بتایا ہے کہ چاند کی سطح پر موجود مٹی، پتھروں اور چٹانوں میں اتنی آکسیجن موجود ہے کہ وہ 1,00,000 سال تک دنیا کے 8 ارب انسانوں کے لیے کافی رہے گی۔ یعنی اگر ہم کوئی ایسی ٹیکنالوجی بنا لیں جو چاند کی مٹی اور پتھروں سے مؤثر طور پر آکسیجن الگ کر سکے، تو چاند پر انسانی بستیاں بسانے کے خواب کو تعبیر دینا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ سائنس کے ماہر جان گرانٹ کا یہ مضمون دی کنورسیشن ویب سائٹ پر حال ہی میں شائع ہوا ہے۔ چاند پر ہوا اتنی کم ہے کہ اسے نہ ہونے کے برابر سمجھا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی زیادہ مقدار ہیلیم اور ہائیڈروجن گیسوں کی ہے۔ چاند کی سطح پر پھیلی ہوئی مٹی، پتھروں اور چٹانوں کو مجموعی طور پر قمری غلافی چٹانیں یا مون ریگولت بھی کہا جاتا ہے، جن میں آکسیجن ضرور ہے لیکن معدنیات کے طور پر آکسیجن کمپاؤنڈز کی شکل میں۔ گرانٹ کا کہنا ہے کہ چاند کی غلافی چٹانوں میں 45% آکسیجن ہے، لیکن اسے مرکبات سے آزاد کر کے خالص گیس کی حالت میں لانے کے لیے بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوگی۔ تاہم اگر کسی طرح سے چاند پر اس توانائی کا بندوبست کر لیا جائے یا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیا جائے جس سے کم توانائی خرچ کر کے معدنیات سے خالص آکسیجن گیس الگ کی جا سکے، تو چاند پر انسانی رہائش کے لیے آکسیجن کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ناسا کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ ہر انسان کو روزانہ سانس لینے کے لیے 800 گرام آکسیجن درکار ہوتی ہے، یعنی یہ 630 کلو گرام آکسیجن ایک انسان کے لیے 2 سال تک کافی رہے گی۔ گرانٹ نے حساب لگایا کہ اگر پورے چاند کی سطح پر صرف 10 میٹر گہرائی تک کھدائی کر کے ریگولت نکالی جائے اور اسے آکسیجن بنائی جائے تو اس کی مقدار اتنی زیادہ ہوگی کہ 8 ارب انسانوں کے لیے 1,00,000 سال تک کافی رہے گی۔ مطلب یہ کہ چاند پر انسانی بستیاں بسائی جا سکتی ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔